محرم کی 10 تاریخ ہے، 61 ہجری کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ ہے، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ اکبر میدان کارزار گرم ہے، سر اڑ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، جانیں قربان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، درہم و دینار کے کتے میدان کربلا میں آل نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، اور آل نبی آخرت کے لیے اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان کی نظریں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے لوگ شہید ہوئے، کچھ کا ذکر ہوا، کچھ کا ذکر باقی ہے۔ بالآخر شہزادہ امام قاسم کی شہادت ہوتی ہے۔ امام قاسم کی جیسے ہی شہادت ہوئی، شہادت امام قاسم کے بعد اللہ اکبر، غازی عباس جو لشکر امام حسین کے علمدار تھے، جنہیں عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، وہ آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے میرے آقا، میرے مولا حسین، اب شہزادہ قاسم کی شہادت کے بعد میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت غازی عباس کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں نہیں گئے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں تھے، کہاں بیٹھے تھے اور اچانک آ کر کہنے لگے، نہیں، بلکہ وہ تو بار بار میدان میں گئے، جب ضرورت پڑی تب میدان میں گئے، لیکن اب باضابطہ میدان میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علی مقام کا اس پورے لشکر میں اگر کوئی مضبوط بازو تھے تو وہ 2 بازو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک حسین کا بازو ہے دایاں بازو، جسے عباس علمدار کہتے ہیں، عباس ابن علی کہتے ہیں، اور دوسرا بازو ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ 2 ہستیاں امام علی مقام کا مضبوط بازو ہے۔ داستان کربلا میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ورنہ ایک ایک واقعے پہ اگر تبصرہ کیا جائے تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں بہن ایک بھائی کا کتنا مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں کربلا سکھا رہا ہے۔ سوتیلے بھائیوں میں آپس میں محبت نہیں رہتی، سوتیلا بھائی ایک دوسرے کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے امام نے محبتوں کے اللہ اکبر کیسے درخت لگائے ہیں اور کس طریقے سے گل چنے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس محبت کی خوشبو باقی رہے گی، مشام جاں معطر ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے میرے غازی، میرے مرشد کی شہادت پڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہستی کون ہے جسے عباس غازی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا، جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، مگر میرا غازی شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے۔ آپ کے سامنے پہلے میں سرکار غازی عباس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ واقع کربلا کے اندر عباس غازی کی شان کیا ہے، عباس علمدار کا مقام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار یہ پیدا ہوئے ہیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عالمیان سرکار فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں سے۔ یہ دعائے فاطمی کا اثر ہے، سیدہ کی دعا سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ دعائے فاطمہ سے غازی کی پیدائش ہوئی، اسی لیے غازی کے وسیلے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، غازی کی دعاؤں کی برکت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غازی کے وسیلے سے مانتے ہیں، بہت لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سب کی جھولی بھرتا ہے۔ ہم نے تو اسی محفل میں دیکھا، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، جو میں مراد لے کر کے آتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ ابھی صبح کے وقت ہمارے ایک عزیز عرفان صاحب انہوں نے کہا کہ سید صاحب پچھلی مرتبہ غازی کی شہادت کے وقت منت مانی تھی، آج صبح ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے عاشورہ کے دن، کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غازی کے نام پر ہی نام رکھ دو، اس لیے کہ عباس نام یہ بہت پسندیدہ نام ہے خاندان نبوت کا، اس لیے کہ اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو بہت غصے سے اپنے شکار کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ جھپٹتا ہے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ یہ جیسے نام تھے ویسے کام بھی تھے، انہی کے نام تھے انہی کے کام تھے، ہم نے تو صرف غلامی کرنی ہے۔ اصل ہوا یہ ہے غازی عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ان کی ولادت بھی پڑھنے لگا ہوں، نئی نسل کو پتہ چلے یہ ہیں کون لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں۔
ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ عالمیان دنیا سے تشریف لے جانے لگی، میں جو ہے وہ تقریر میں تو جلدی جلدی نام پڑھوں گا، لیکن میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ کم سے کم پوری تقریر میں اپنے آقاؤں کا جب نام لیتا ہوں ایک مرتبہ پورے اہتمام سے لیتا ہوں، پھر 1 گھنٹے کی تقریر میں تو اتنے اہتمام سے نام لے بھی نہیں سکتے، پھر جلدی جلدی بات بغیر القاب کے کہنی پڑتی ہے۔ حالانکہ میری اوقات نہیں کہ میں ان کے نام لوں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ان کے نام لوں۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال ان آقاؤں کا صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ اکبر، ملکہ عالمیان، تمام عالمین کی ملکہ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بدعہ مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ کیا ہستی ہے! میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا۔ فاطمہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں 100 فائدے عطا فرمائے گا، جس میں سے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا پلسرات آسان ہو جائے گا، تمہارا حساب آسان ہو جائے گا، تمہاری موت آسان ہو جائے گی۔ حضور کہتے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، ارے محبت سیدہ کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، تو پھر سب سے بڑے فائدے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی نظر آتا، حضور فرماتے سب سے چھوٹا یہ فائدہ ہے۔ مگر یاد رکھنا، جس سے بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن نام آنے پہ منہ اترتے ہیں۔ محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت تو ایسے ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے چرچے ہوتے ہیں محبت کی بنیاد پر کہ محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس کو میں اس صدی میں دیکھتا ہوں تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے یہاں دیکھتا ہوں، کیا وہ ہستی تھی! جب دیکھو جب ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، عظمت اصحاب بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے علی کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، لوگوں نے علی کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، مگر 14ویں صدی کا مجدد ایسا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، امام حسن امام حسین کے نام پہ رکھا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک کا نام رکھتے ہیں مرتضائی بیگم، علی یہ مرتضی کے نام پہ مرتضائی بیگم ہے۔ کسی کے گھر میں یہ نام، اللہ کیسا کچھ کہے، لوگ کہتے ہیں احمد رضا کے ٹنکے کیوں بجتے؟ میں نے کہا اس نے نبی کے گھر والوں کے ٹنکے بجایا، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ سیدہ نے کہا ہوگا احمد رضا تم میرے گھر کے ٹنکے بجاتا ہے، گھر گھر ہم تیرے ٹنکے بجائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت۔ سبحان اللہ، نام رکھا مرتضی علی، لوگ علی کا ذکر کیوں کرتے؟ میں نے کہا نام بھی رکھا، بیٹی کا نام بھی رکھا، علی کے نام پہ مرتضی بیگم، مرتضی بیگم، مرتضی سے مرتضی بیگم، اور پھر مجتبائی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، اور جب دونوں کو ملاؤ تو حسنین ہوتا ہے، جی نہیں بھرا تو پھر کنیز حسنین بھی رکھ دیا۔ میں نے کہا اتنی ہوئی تھی ورنہ اور بھی آتے۔ یہ تھا عشق، اس لیے ان سے محبت کرو، ان کے نام آنے پہ منہ نہ اتارا کرو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی رافضیت ہے۔ جس کو محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا پاؤ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس لیے کہ اساس سنیت تو یہی ہے، اساس ایمان تو یہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی اساس ہوتی ہے اور دین کی اساس 2 ہے، ایک کیا میرے صحابہ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، ہوا کیا، سیدہ مخدومہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے،
सैयदा के आखिरी लम्हात हैं। मौलाए कायनात सैयदा के पास बैठे हुए हैं। सैयदा कहती है अली अगर कभी दिल दुखा हो तो माफ़ी की तलबगार हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा था सैयदा अगर शौहर नाराज़ हो तो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने तो आपकी रज़ा का बड़ा ख्याल किया, अगर कोई नाराज़गी हो। मौलाए कायनात ने हाथ पकड़े, आंख में आंसू थे, कहने लगे सैयदा आपने तो कभी मुझे नाराज़ ही नहीं किया, आपने कभी मुझे नाराज़ नहीं किया, आप जैसी खातून दुनिया में कभी पैदा नहीं हो सकती। और उसके बाद मोहब्बतों की ये बात थी, ये भी बहुत तफसीली मुकालमा है। अल्लाह किसी मौके पे मौका दे तो मैं आपको सुनाऊंगा, मुझे याद दिलाना। मौलाए कायनात और सैयदा का आखिरी मुकालमा, दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो कभी आप सुनिएगा तो मियाँ बीवी की मोहब्बतों का अंदाज़ा भी चलेगा। लेकिन उस वक्त सैयदा ने कहा मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरे सरताज, जब तक मैं हयात थी दूसरा निकाह आपके लिए जायज़ न था। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे बाद आप दूसरा निकाह तो करोगे। मौलाए कायनात ने सोचा जाते हुए अब इनको दुखी क्यों करें। मौला चुप रहे, मौला ने खामोशी इख्तियार की। ऐसे आलम के अंदर सैयदा ने कहा करोगे तो सही, मेरी वसीयत है आपको कि बहादुर घराने में निकाह करना, बहुत बहादुर ख़ानदान में निकाह करना, बहादुर घराने में निकाह करना। आपने पूछा सैयदा खूबसूरत घराने में निकाह किया जाता है, दीनदार घराने में निकाह किया जाता है, और भी निकाह करने के मामलात हैं, लेकिन ये नई शर्त कि बहादुर घराने में निकाह करना, उसकी वजह क्या है। तो उस वक्त सैयदा ने कहा था दरअसल मेरे मौला बात ये है असल में कि जिस वक्त आप बहादुर घराने में निकाह करोगे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उस खातून को बेटे ही बेटे अता करे, बेटे ही बेटे अता करे, बेटे ही बेटे अता करे, और वो बेटों की माँ बने। और जब बेटों की माँ बने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर में बेटे पैदा करे, माँ बहादुर होगी, खानदान बहादुर होगा। आप तो हैं ही बहादुर, अगर ननियाल भी बहादुर रहा तो बच्चे बड़े बहादुर होंगे। और एक वक्त आएगा करबला के मैदान में मैं न रहूंगी, आप न रहेंगे, हसन न रहेंगे, उस वक्त उसी बहादुर माँ के बेटे करबला में मेरे हुसैन का सहारा बनेंगे, मेरे हुसैन का साथ देंगे। इसलिए आप बहादुर खानदान में निकाह करें। सैयदा का विसाल हो गया। हजरत अकील जो थे मौला अली के भाई, वो बड़े माहिर नसाब थे, यानी इल्म नसब के अंदर उनको अल्लाह ने बड़ी महारत अता की थी। उस वक्त ये हुआ कि हजरत अकील ने कहा कि बनु कल्ब का जो फलाना खानदान है उसके लोग बड़े बहादुर हैं, एक काम करे वहां निकाह करें। तो हजरत फातिमा, ये खातून का नाम भी फातिमा है, ये अल्लाह की शान है। मौलाए कायनात ने जो दूसरा निकाह किया उनको फातिमा कल्बिया कहते हैं या फातिमा कलाबिया कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब फातिमा का निकाह हुआ मौला अली के घर में आई, आने के बाद पहली मर्तबा मौला ने आवाज दी फातिमा इधर आओ। उस वक्त हजरत फातिमा किलाबिया ने कहा मेरे सरदार और सरताज, आज के बाद मुझे फातिमा कहकर न पुकारे, मुझे फातिमा कहकर न पुकारे। कहा क्यों, तुम्हारा नाम तो फातिमा है। कहा फातिमा इसलिए न कहें, अगर फातिमा कहोगे तो हसन को अपनी माँ याद आ जाएगी, हुसैन को अपनी माँ याद आ जाएगी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को अपनी माँ याद आ जाएगी। आप मेरा कोई और नाम तजवीज़ कर दें ताकि इन बच्चों को अपनी यतीमी का एहसास न होने पाए। सौतेली माँ की मोहब्बत भी ऐसी होती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मौलाए कायनात ने कहा था, सैयदा ने जाते जाते कहा था बहादुर घराने में निकाह करना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो, बेटे ही बेटे पैदा हो। 4 बार बेटे ही बेटे पैदा हो, बेटे ही बेटे पैदा हो। तो 4 बेटे लगातार अल्लाह ने हजरत फातिमा किलाबिया को दिया। तो मौला अली ने उनका लक़ब रख दिया उम्मुल बनीन, यानी बेटों की माँ। उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। अब उनको सब उम्मुल बनीन कहते हैं, असल में उनका नाम फातिमा किलाबिया है। और अल्लाह अकबर, ये वो माँ है जिसने बेटों की तरबियत की। बार बार कहती थी बेटो, हर माँ बाप अपने बच्चों को बुढ़ापे के सहारे के लिए पालते हैं, लेकिन उम्मुल बनीन तुम्हें इसलिए पाल रही है कि करबला में हुसैन से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना, करबला में हुसैन से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। वाकई करबला के मौके पर हजरत उम्मुल बनीन हयात थी। उम्मुल बनीन का किरदार ये मिलता है हयात थी।
اور جب بیٹوں کو رخصت کرنے لگی تو کہا خبردار فاطمہ بنت محمد کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا، حسین ابن علی سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے وہ بہادر بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے تھے، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی۔ یہ حضرت سیدہ ام البنین کے بچے ہیں، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، اون ابن علی، عباس ابن علی، یہ 4 بیٹے تھے۔ اور پھر مولا علی کی جو دوسری بیویاں تھی ان کے بیٹے الگ تھے، ایک کا نام ابو بکر ابن علی، ایک کا نام عمر ابن علی، ایک کا نام جو ہے محمد ابن علی۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے کم و بیش کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اب باری آتی ہے میرے غازی کی، غازی عباس کا ذکر ہو رہا تھا، ولادت ہوئی ہے شعبان کی 4 تاریخ ہے، 4 شعبان کو 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ اپنے باپ کے ہمشبی تھے۔ خاندان نبوت میں مولا علی کا سب سے زیادہ کوئی ہمشبی تھا تو اسے عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس کہتے ہیں۔ پھر ان سے پہلے اور ان کے بعد مولا علی کا مشابہ میرے اپنے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام حسن بھی نبی کے مشابہ ہیں، علی مرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہے۔ امام حسین بھی نبی کے مشابہ صورت میں حضرت مولا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاصیت ہے حضرت عباس کی، ہم شبیہ مولا علی تھے۔ بہادری ویسے قد، اللہ اکبر، اونچا قد۔ مورخین لکھتے ہیں، حیات الخفا کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر زین ہٹا دیا جائے، زین گھوڑے کی ہٹا دی جائے تو حضرت عباس جب پیر زمین پہ رکھتے تھے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کے پیر زمین پہ رگڑتے تھے۔ قد اتنا اونچا تھا، چوڑا سینہ۔ لیکن پیدائش کا واقعہ سن لیں، دلوں میں مرادیں لے کر شہادت بھی سنے، ولادت بھی سنے، ایک ہی وقت میں دونوں بیان کر رہا ہوں۔ عباس پیدا ہوئے تو اپنے والد کی طرح، والد کے مشابہ پیدا ہوئے۔ مولا علی پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند کر کے کعبے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مولود کعبہ کے گھر عباس پیدا ہوئے تو وہ بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ اکبر، رجب میں مولا علی کی ولادت، شعبان میں عباس کی ولادت، یہ بھی غور آپ کو رہے، یہ بھی توجہ رہے۔ اور اگر 4 شعبان کی تاریخ امام حسن امام حسین کی ہے ولادت کی تو 4 شعبان کی تاریخ غازی عباس کی ولادت کی بھی ہے۔ ایک ہی دن ولادت کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، بابا علی کے مرتضیٰ آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تو غازی عباس بھی آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے۔ ماں کی گود میں آنکھیں بند، باپ کی گود میں آنکھیں بند۔ امام حسن نے لیا آنکھیں بند، جب امام حسین نے لیا تو غازی نے آنکھیں کھول کے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، علی نے جو پہلی صورت دیکھی وہ نبی کی تھی، اور عباس نے جو پہلی صورت دیکھی وہ حسین ابن علی کی تھی۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے بھائیوں میں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ آپ کو بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔ جس دن علی اکبر مولا اور جس دن حضرت عباس مدینے میں دونوں مل کے نکل جاتے تو لوگ بھیڑ لگا کر کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تھا ان کا انداز۔ اور ایک روایت تو میں نے یہاں تک سنی ہے کہ جس وقت غازی عباس قد اونچا تھا اور حضرت علی اکبر شہزادے کا قد میانہ تھا تو عباس غازی جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تو تھوڑا جھک جاتے۔ کوئی کہتا جھکنے کی وجہ، کہا حسین کے بیٹے پر میرا سایہ پڑے تو بے ادبی ہے، اس لیے حسین کے لاڈلے کے ساتھ چلتا ہوں تو ذرا جھک جایا کرتا ہوں۔ اللہ ہے علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے احترام کتنا ہے، اللہ قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ حالانکہ وہ بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہے، لیکن صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت امام حسین سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے ساتھ کبھی بھائی کہہ کے، بھیا کہہ کر کے نہیں بلایا۔ جب کہا آقا کہا، مولا حسین کہتے تھے بھیا کہا کرو، میں تمہارا بڑا بھائی۔ جو گھر میں سب سے اخیر میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھیا کہلانے کا شوق سے، کیونکہ اس کو کوئی بھیا کہنے والا ہوتا نہیں۔ امام حسین سیدہ کی اولاد میں بیٹوں میں آخری بیٹا ہے، اس لیے ان کو کوئی بھیا کہنے والا نہیں تھا۔ تو جب مولا علی نے شادی کی تو سبھی بھیا کہتے تھے، محمد بن حنفیہ وغیرہ بھائی سب، لیکن
गाजी ने कभी गाजी कहते थे मुझे भैया क्यों नहीं कहते, कहा कि मेरी माँ आपकी अम्मी की कनीज है और आपकी माँ रसूलुल्लाह की शहजादी है, हम आपको भाई कैसे कहें। ये अदब था भाइयों, इसीलिए मर्तबे मिलते हैं। तो गाजी अब्बास पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजरी। जब करबला का मौका था तकरीबन 34 या 36 साल आपकी उम्र बनती है। बहुत कड़ियल जवान थे, शादी हो चुकी थी और हजरत अब्बास दामाद थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन है, उनके दामाद थे हजरत अब्बास गाजी अब्बास अलमदार। 4 बेटे अल्लाह ने दिए थे, उनको भी 4 बेटे थे हजरत अब्बास को। 4 में से 3 बेटे आपके करबला में शहीद हो गए। वक्त रहेगा तो मैं उनकी शहादत पढ़ूंगा, वरना आगे गुजरना पड़ेगा। 3 बेटे गाजी अब्बास के भी करबला में शहीद हुए। एक बेटे हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास इब्ने अली, ये करबला से बच करके वापस गए थे। उन्हीं की नस्ल में हजरत सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती साहिबे मिरातुल असरार, ये सिलसिला चिश्तिया के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बुजुर्गों पे और बड़े बड़े बुजुर्गों पे मिरातुल असरार नाम की किताब लिखी। यानी हमारे हिंदुस्तान में भी गाजी अब्बास की औलाद मौजूद है और बड़े ख़ानदान यहाँ पर रहते हैं। गाजी की नस्ल अभी भी दुनिया में मौजूद है। तो पूरी ज़िंदगी गाजी ने इमाम की वफादारी में गुजारी।